بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ آج اس دن کے گزر جانے کے بعد جس رات میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں شب قدر ہے۔ شب قدر قرآن پاک میں واحد وہ رات جس کا نام لیا گیا شب قدر۔ عجیب رات ہے، شب بندگی ہے، شب فیوزات خداوند متعال ہے، بے نظیر ہے۔ خود سازی کے لیے، انسان کے لیے خود سازی کرنا اور دل کو شستشو کرنا، دھونا نجاستوں سے، غلاظتوں سے، کس چیز کے ذریعے سے؟ آنسوؤں کے ذریعے سے۔ اس رابطے کو مستحکم کرنے کے ذریعے سے بہترین رات ہے۔ جب اشرف المخلوقات انسان اپنے عظیم خالق کے سامنے اس رات کی تاریکی میں آنسو بہاتا ہے اور بار بار کہتا ہے الغوث الغوث، اس کی بارگاہ میں خداوند متعال اپنی حکمت کے ذریعے سے اس کے پورے سال کے مقدرات کو لکھتا ہے۔ ہر چیز کی تقدیر اسی شب قدر میں لکھی جاتی ہے۔ شب قدر کی عظمت، علماء کی آپ سوانح حیات پڑھیے، ایسے علماء ملتے ہیں تاریخ میں جو پورے سال، ایک پورے سال رات میں نہیں سوتے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں نہیں سوئے؟ کہتے ہیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے شب قدر کو درک کیا ہے، یقینی صورت میں کہہ سکوں کہ شب قدر کو درک کیا۔ اتنی عظمت رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں خداوند متعال نے شب قدر کو معین کر دیا کہ یہ شب قدر ہے؟ یا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں معین نہیں کیا کہ یہ شب قدر ہے؟ اہل بیت اطہار نے کیوں نہیں کہا یہ رات ہے جو شب قدر ہے؟ کیوں؟ دیکھیے، دین، جواب، دین تربیت کے لیے آیا ہے، دین بنانے کے لیے آیا ہے، دین دو سجدوں کے لیے نہیں آیا۔ دین صرف ایک زمانے میں، ایک وقت میں، ایک جگہ بیٹھ کے دو آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا، صرف اس کے لیے نہیں آیا۔ دین تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے۔ اگر تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے تو دین نے اگر شب قدر کو ایک رات میں معین نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا ہے تاکہ انسان ہر رات یہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو یہ شب قدر ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ شب قدر ہو، تو انسان نیائش کے لیے، دعا کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، رابطہ برقرار کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ گناہ اور معصیت کی طرف جائے گا۔ شب قدر شب نزول قرآن ہے۔ اس رات کی عظمت کو سمجھیے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں عزیزان من۔ اس فرصت کو جانے مت دیجیے ہاتھ سے، اس کے اعمال ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اس رات اپنے دل کو توڑ کر، آنسو بہا کر، پوری زندگی کی خطاؤں کو پیچھے ڈال کر اپنے معبود اور مالک کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے گڑ گڑا کے عرض کرے، مولا میرے مالک، میرے خدا، میرے پروردگار، میرے رحمان و رحیم، تیری نعمتیں لامتناہی ہیں اور میں کدھر جا رہا تھا، خدایا میری مغفرت فرما، میری عاقبت بخیر فرما۔ شب قدر شب سعادت ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شب قدر کی خاصیت کیا ہے، یہ طولانی سفر جو لقائے الہی کا ہے بندگی کے لیے، شب قدر میں انسان ایک رات میں طے کر سکتا ہے۔ کب؟ جب دل کو توڑ دے، دو آنسو بہائے اور واقعاً تنہائی میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ میرے مالک تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرا ذلیل بندہ ہوں،
فقیر ہوں، مسکین ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ عظیم دیکھیں، اگر آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، پورے 12 مہینے میں 12 مہینوں کا قلب ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک کا قلب اور دل شب قدر ہے۔ شب قدر کی خصوصیات ہیں، ابھی میں عرض کروں گا۔ ایک شب قدر، جو شب قدر میں حوادث وجود میں آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، ہدایت کی کتاب نازل ہوئی ہے، سعادت اور انسانیت کی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر وہ زمانہ ہے جو خوبصورت، جس زمانے میں بندہ اپنے رابطے کو قوی کر سکتا ہے۔ ایک قرآن نازل ہوا ہے، دوسرے اسی رات میں تمام چیزوں کی تقدیرات لکھی جاتی ہے، مقدرات، پورے سال جو میرے زندگی میں ہونے والا ہے اسی رات لکھی جاتی ہے۔ ابھی میں گنوا رہا ہوں۔ تیسرے، اس رات میں گناہ معاف ہوتے ہیں، خدا کی رحمت، مغفرت شامل حال ہوتی ہے اپنے بندے کے لیے۔ قرآن کی روح سے اسی رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت کیجئے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں آسمان اور زمین کا رابطہ بہت گہرے طور پر ظاہر ہوتا ہے، بہت گہرے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی ایک خوشبو ہے، اگر انسان کا شامہ صحیح ہو اور اس میں گناہ نہ پائے جائے تو اس خوشبو کو درک کرتا ہے، خود محسوس کرتا ہے انسان آج شب قدر ہے، رحمت خدا کو اپنے نزدیک محسوس کرتا ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان تیار کرے اپنا آپ کو شب قدر کے لیے۔ ابھی کل جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا اور آپ کی خدمت میں میں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے، امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لیے تیار ہوتے تھے، وضو کرتے تھے تو پورا بدن لرزتا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کہا معلوم نہیں کس عظمت کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ تو شب قدر آپ یہ مت سوچیں کہ ایک لحظے میں درک کر لوں، اس سے پہلے آمادگی چاہیے، تیاری چاہیے، حساب و کتاب کیجئے، بیٹھیے، گڑ گڑائیے، روئیے اپنی حالت پر، میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور میں اپنے مالک سے، اپنے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے اس رات میں اپنا آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ آپ پورے دن آج آپ کے ذہن میں، دل میں، وجود میں یہ رہے کہ آج میں خصوصی طور پہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے سید و سردار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس دنیا نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے، آج میں سجدہ پہ سجود ہونے جا رہا ہوں۔ آج میں اپنے مقدرات کو کیسے لکھوانا ہے، میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں، میرے ارادے پر ہے۔ میں چاہوں تو اپنے مقدرات کو اچھے سے لکھوا سکتا ہوں، لیکن اگر چاہوں تو برے لکھے جائیں گے۔ اس وقت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ رات براق ہے عروج سالکین کے لیے، جو لوگ سلوک کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے وصال کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس معراج کے لیے بہترین براق ہے، بہترین سواری ہے، بہترین سواری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، رات میں کیا کیا فیوضات آسمان سے آتے ہیں؟ تمام آپ معارف کو دیکھیں، قرآن رات میں نازل ہوا۔ پیغمبر اسلام کو اپنی زیارت کرانے کے لیے خداوند متعال رات میں لے گیا۔ جناب موسیٰ کو اپنی بارگاہ میں خدا رات میں لے گیا۔ راتوں کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ آخر راز کیا ہے؟ پہلی بات تو خود رات کی خصوصیت ہے، پھر شب قدر کی خاصیت ہے۔ رات وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کثرتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، فقط بندہ جاگتا ہے اور معبود جاگتا ہوتا ہے، اس رابطے کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اعمال شب قدر، غسل، کتنے ثواب ہیں، میں ثواب کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو روایت ہے، علامہ طباطبائی نے اس روایت کو کہا بہت ہی خوبصورت روایت ہے، بہت ہی۔ ان الوصول الی اللہ سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل،
خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے لقاء کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حضور پانے کے لیے ایک سفر ہے، جو سفر یہ درک نہیں ہو سکتا، طے نہیں پا سکتا مگر شب زندہ داری کے ذریعے سے۔ شب زندہ داری، شب زندہ داری، عبد ہو معبود ہو، دو عشق ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہو، پوری توجہ مالک کی طرف ہو، اور پشت ہر اس چیز کی طرف پشت کریں جو اس مالک سے ملنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ دنیا وما فیہا، جو کچھ بھی ہیں سب ابزار غفلت ہیں۔ شب قدر شب نزول ملائکہ ہے، شب نزول قرآن ہے، ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے، ایک عبادت ہزاروں عبادتوں پہ افضل ہے، ایک شب زندہ داری ہزاروں شب زندہ داری پہ افضل ہے۔ اور عزیزان من، اسی رات میرے اور آپ کے مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ کس نے کہا ہم اپنے ارادے سے اپنے مقدرات نہیں لکھوا سکتے؟ لکھوا سکتے ہیں۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے، جب لکھنے والے مالک کے سامنے بندہ بن کے جائیں گے اور اپنی عاجزیت کا اعلان کریں گے اور رو رو کے عرض کریں گے، خدایا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تیرا فقیر ہوں، تیرا ذلیل ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پہ امید نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی میری سعادت کو پورا نہیں کر سکتا، خدایا میری ضرورتوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اگر گڑ گڑائیں، نجوا کریں، نوازش کریں، مولایا مولایا، اے میرے رب، یا رب یا رب یا رب، ہو سکتا ہے خدا نہ دے؟ انصاف سے بتائیں، ہو سکتا ہے خدا نہ دے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بس سن لیجئے، اس شب قدر دو حقیقتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں جو حقیقتیں لے جانے کے لیے آئی۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ قرآن کو سر پہ رکھنے کے بعد، اہل بیت کے ناموں کو ذکر کرنے کے بعد، آنکھوں سے آنسو نکالنے کے بعد، زبان سے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے کے بعد، یا اللہ بے کا یا اللہ، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی بن الحسین، بے محمد بن علی، بے جعفر بن محمد، بے موسیٰ بن جعفر، بے علی بن موسیٰ، بے محمد بن علی، بے علی بن محمد، بالحسن بن علی، بالحجت خدایا ان شخصیات کا واسطہ میرے مقدرات کو، میری زندگی کو، میری سعادت کو، میری بدبختیوں کو دور کر مجھے سعادت مند بنا دے۔ انسان اگر ایسے روئے، واسطہ دے خدا کی بارگاہ میں، اس کی کتاب کا، اہل بیت کا، خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے میرے خوبصورت مقدرات لکھے گا، میری تقدیرات کو خوبصورت بنائے گا۔ پورے سال کی تقدیرات میں اپنے ہاتھ سے لکھوا سکتا ہوں، لہٰذا آئیے اس فرصت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔